آیت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور وہ مسلسل گرتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ فتنے آتے رہیں گے۔ تو آج چونکہ بالکل وہ آخری جو قیامت کے قرب کی علامت جو کئی حد تک پوری بھی ہو چکی ہے اور وہی فتنوں کا دور ہے، تو اس فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جس سے ہم فتنوں کو پہچان سکتے ہیں اور اس سے بچنے کی کون سی طریقے ہیں۔ تو یہ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات ہمارے سامنے اسلامک جو کوئی اسلامک لٹریچر ہمارے سامنے آتا ہے یا کوئی اسلامک سپیچ ہمارے سامنے آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ بات سننے کے دوران ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے۔ کیا بعض اوقات ایک شخص قرآن پر اتنا زور دیتا ہے، قرآن کی اتنی فضائل اور اتنے تفصیل سے بیان کرتا ہے، لیکن پیچھے اس کے آڑ میں انکار حدیث ہوتی ہے، حدیث کا انکار ہوتا ہے اور قرآن کو سامنے لا کر۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو عام طور پر دنیا میں پھیل چکا ہے، صرف قرآن کو سامنے لا کر حدیث سے محروم کرتا ہے، ایجنڈا کوئی پیچھے حدیث سے محرومی کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات فرقوں پر بات ہوتی ہے اور فرقے ہیں اور تفرقہ ہے، ان سب کو بیان کرتے ہوئے وہ چیزیں ہو جاتی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ سارے صحیح ہے یا سب غلط ہے، تو اس کے پیچھے وہ سیکولر جو سسٹم ہے، سیکولر سوچ ہے، اس کو بحال کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے، کبھی حیات عیسیٰ پر بات ہوتی ہے، پیچھے وار ختم نبوت پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو سپیچ ہوگی اسلامک، سب سے پہلے سنتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس شخص کا جو مجھے یہ چیزیں بتا رہی ہے ایجنڈا کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج دوسری یہ کہ جدیدیت کے نام پر، جدید چیزوں کے نام پر امت کو ایک نئے رخ پر، ایک نئے دین کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ ہم تو ریفارمز کر رہے ہیں، ہم تو جدید چیزیں لا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ چیز لائی جاتی ہے اور نئی چیز لائی جاتی ہے، پرانے چیزوں سے امت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں، ایک ہے تجدید، ایک ہے تجدد۔ تجدید یہ ہے کہ پرانا ایک سلسلہ آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اس میں آ رہی ہے، اب ایک نئی چیز ریفارم کی جائے، یہ بری نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تسلسل سے اپنے آپ کو قائم کیا ہوا ہے۔ ایک تجدد یہ ہے کہ باقی سارے غلط تھے اور میں صحیح ہوں اور یہ جو میری ریسرچ ہے یہی صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو تجدد کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنے آپ ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہی شخص سارے اسلام کا محور اپنے آپ کو گردانتا ہے کہ میں جو کچھ بھی میں کہوں گا وہی اسلام ہے، تو جو اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی ہماری تاریخ ہے، کبھی بھی اسلام ایک شخص کے اندر منحصر نہیں ہوا، وہ ایک شخص کے اندر نہ رہا، کیونکہ اس امت میں ہمیشہ ڈائیورسٹی رہی ہے، تنوع ہے، اس میں مفسرین بھی تھے، محدثین بھی تھے، فقہاء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، یہ سب ہے۔ لیکن آج ایک شخص آ جاتا ہے اور سب کا انکار کر دیتا ہے، خود ہی محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے اور ولی بھی ہے، ساری چیزوں کا دعویٰ خود یہ کرتا ہے، تو یہ بھی اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ایسی شخصیت پرستی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اب اس کے بچاؤ کے طریقے یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اخلاص کے ساتھ، جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دے، جب آدمی مخلص ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو اور ہر نئے چیز کے پیچھے بھاگنے سے آدمی آپ کو بچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، جو کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور حدیث اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ان چیزوں کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ان آنے والی فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک ماحول میں، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ جتنا ہمارا رابطہ ہوگا اتنے ہی ہم اس فتنوں سے بچتے رہیں گے۔ ورنہ تو حدیث میں ہے کہ وہ دن رات میں مسلسل فتنے آتے رہتے ہیں۔